بسم اللہ والحمد للہ اور الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ دنیا کی ہر مادی طاقت، بے پناہ دولت، بڑے بڑے برانڈز اور بظاہر ہر طرح کی کامیابی حاصل کر لینے کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان اندر سے بالکل کھوکھلا، بے بس اور غیر محفوظ محسوس کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جو آج کل کے دور میں بہت متعلقہ ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے جائزے میں ہم ذرائع کی مدد سے ایک ایسے لفظ کی تہہ تک جائیں گے جو اس پوری نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا لفظ ہے، یعنی ذل۔ ہم عام طور پر اس کا مطلب صرف ظاہری رسوائی یا کسی کے سامنے مجبوراً سر جھکا دینا ہی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، عام فہم میں تو اس کو بس بے عزتی یا پستی ہی سمجھا جاتا ہے۔ اہم کردہ ذرائع اور نوٹس کا مطالعہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ محض کوئی بیرونی کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایک یہ انتہائی پیچیدہ نفسیاتی اور روحانی جال ہے۔ اور استغفر اللہ، ہم کتنی بار روزمرہ کی زندگی میں انجانے میں خود کو اس جال میں دھکیل دیتے ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا مقصد ان ذرائع کو کھنگالنا اور یہ سمجھنا ہے کہ آخر اس ذل کی مختلف تہیں کیا ہیں، کب یہ واقعی ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر ایک حیران کن بات کہ کب یہی چیز انسان کی سب سے بڑی طاقت اور ناقابل تسخیر عزت کا باعث بنتی ہے۔ چلیں ذرا اس کی تہیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع میں کیا چھپا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی نفسیات کے بہت گہرے راز کھولتا ہے۔ اور دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ ذل کب ایک عذاب بنتا ہے اور کب طاقت، ہمیں اس لفظ کی اصل اناٹمی کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی اس کی جڑ کیا ہے؟ بالکل۔ ذرائع کے مطابق لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے ذل براہ راست عزت کی ضد ہے۔ علامہ ابن عاشور اور ابو ہلال العسکری جیسے جو ماہرین لغت ہیں، انہوں نے اسے بڑی باریک بینی سے بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک ذل محض کسی سے ہار جانے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر یہ ایگزیکٹلی ہے کیا؟ یہ دراصل اس کیفیت کا نام ہے جہاں کسی بیرونی دباؤ یا حاوی ہو جانے والی طاقت کے سامنے انسان کی اندرونی مزاحمت ٹوٹ جائے، مطلب وہ اندر سے مغلوب ہو جائے اور اپنا دفاع کرنے کی نفسیاتی یا جسمانی صلاحیت مکمل طور پر کھو دے۔ واہ، یعنی یہ صرف ایک وقتی احساس نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ایک مفلوج کر دینے والی حالت ہے۔ لیکن ذرائع کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک چیز نے مجھے کافی الجھا دیا۔ وہ کیا؟ وہاں اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اور بھی کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے ضعتا، خزی اور صغار۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے، کیونکہ بظاہر تو سب کا مطلب پستی ہی لگتا ہے نا؟ نہیں، یہ سب ایک چیز نہیں ہے، اور حقیقت میں ان الفاظ کے درمیان کا فرق ہی اس پورے تصور کی جان ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے ذلت کی بات کریں تو یہ بھی ایک پستی ہے، لیکن یہ وہ پستی ہے جو انسان خود اپنے اعمال، اپنے غلط فیصلوں یا اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے اپنے اوپر لاتا ہے۔ اچھا، یعنی ذلت وہ ذلت ہے جو انسان اپنی ہی حرکتوں سے کماتا ہے، جبکہ ذل وہ ہے جہاں کوئی دوسرا آپ پر طاقت کے زور سے حاوی ہو جائے۔ یہ تو ایک بہت اہم فرق ہے۔ بالکل، اس میں کسی بیرونی دشمن کا دباؤ شامل نہیں ہوتا۔ اور پھر جو اگلا لفظ ہے خزی، اس کا معاملہ تھوڑا اور سنگین ہے۔ وہ کیسے؟ خزی میں بات صرف مغلوب ہونے تک محدود نہیں رہتی، اس میں عوامی سطح پر ہونے والی رسوائی، شرمندگی اور فضیحت شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان کی کمزوری یا اس کا عیب لوگوں کے سامنے آ جائے اور وہ معاشرے میں نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ تو یہ ایک طرح سے پبلک ہیوملیشن ہے۔ 100%۔ اور اس سے بھی اگلا درجہ صغار کا ہے۔ صغار اس کیفیت کو کہتے ہیں جہاں انسان نہ صرف اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے رویے، اپنی باڈی لینگویج اور اپنے الفاظ سے کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے کہ وہ حقیر ہے اور سامنے والا غالب ہے۔ وہ اپنی ذلت کو پوری طرح قبول کر لیتا ہے۔ مطلب اس میں مزاحمت کا کوئی شائبہ بھی نہیں بچتا؟ بالکل نہیں۔ لیکن ان تمام باریکیوں میں جو سب سے اہم اور بنیادی تقابل ہے نا، وہ ذل اور تذلل کے درمیان ہے۔ تذلل؟
اس کا لفظی مطلب تو شاید اپنی مرضی سے جھکنا ہوتا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ ہاں، بالکل درست۔ تذلل کا مطلب ہے اپنی پوری مرضی، شعور اور محبت کے ساتھ کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، جبکہ ذل میں مجبوری، بے بسی اور بادل نخواستہ محکوم ہونا پایا جاتا ہے۔ صحیح صحیح۔ تذلل ایک طاقتور انسان کا شعوری انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن ذل ہمیشہ ایک کمزور انسان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے سڑک پر آپ کی گاڑی کے پیچھے کوئی بہت بڑا اور بے قابو ٹرک ہارن بجا رہا ہو اور آپ خوف کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے اسے راستہ دے دیں۔ یہ ذل ہے کیونکہ یہاں آپ مجبور ہیں، آپ کی طاقت اس کے سامنے کچھ نہیں اور آپ کو کچلے جانے کا ڈر ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ کے پیچھے کوئی ایمبولینس آ رہی ہو اور آپ ایک انسانی جان کی قدر کرتے ہوئے ایک اعلیٰ مقصد کے احترام میں اپنی گاڑی سائڈ پر کر کے اسے راستہ دیں تو یہ تذلل ہے۔ یہاں آپ مجبور نہیں بلکہ اپنی مرضی سے ایک عاجزی دکھا رہے ہیں۔ ارے واہ، یہ ایک نہایت شاندار اور واضح کرنے والی تشبیہ ہے۔ اس سے مجبوری اور مرضی کا فرق بالکل نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع ہمیں متنبہ کرتے ہیں کہ ہمارا ظاہری جسمانی رویہ ہمیشہ ہماری اندرونی کیفیت کا سچا عکاس نہیں ہوتا۔ مطلب ہم بظاہر عاجز لگ سکتے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہوں۔ بالکل۔ ذرائع میں ایک اور اصطلاح خضوع کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے جسمانی طور پر جھک جانا یا ظاہری عاجزی دکھانا۔ بسا اوقات ایک انسان ظاہری طور پر جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کی گردن نیچی ہوتی ہے، وہ بڑی عاجزی سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس کا دل فرعونیت اور تکبر سے بھرا ہوتا ہے۔ اوہ، یعنی باڈی لینگویج تو سبمسو ہے لیکن مائنڈ سیٹ ایروگنٹ ہے۔ ہاں، حقیقت میں اس کے اندر کوئی تذلل نہیں ہوتا۔ یہ منافقت اور تکبر کی ایک انتہائی خطرناک اور چھپی ہوئی شکل ہے، استغفر اللہ، کیونکہ انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ عاجز ہے، جبکہ اندر سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا ہوتا۔ یہ تو ایک پورا نفسیاتی بھور ہے، سچی بات ہے۔ لیکن اس سے ایک اور سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیفیت پوری کی پوری قوموں پر بھی مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جن کے پاس وسائل بھی ہوں وہ بحیثیت مجموعی اس مجبوری کے دلدل میں اتر جائیں؟ قرآنی ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، قرآنی ذرائع اس معاملے میں انتہائی دو ٹوک ہیں۔ سورۃ البقرہ اور الاعراف میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اس کیفیت کو باقاعدہ ایک عذاب کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، یعنی ان پر ذلت مار دی گئی یا مسلط کر دی گئی؟ بالکل، مسلط کر دی گئی۔ ان کی مسلسل نافرمانیوں، حق سے روگردانی اور مادی طمع کے نتیجے میں ذلت ان پر ایسے مسلط کر دی گئی گویا ان پر تھوپ دی گئی ہو کہ وہ جہاں بھی گئے مغلوب ہی رہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ کہ بلبوتے پر داخل ہوتے ہیں تو ان کا پہلا کام اس بستی کو تباہ کرنا اور وہاں کے معززین کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اشرافیہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ مادی، سماجی اور سیاسی ذلت ہے جو قوموں کے زوال کی آخری نشانی ہوتی ہے۔ جب ان کی اشرافیہ اور ان کے معززین کی عزت خاک میں ملا دی جائے تو پوری قوم کا مورال ٹوٹ جاتا ہے۔ قوموں کے زوال کی اس بحث میں ذرائع کے اندر ایک حدیث کا ذکر ہے جس نے مجھے واقعی پریشان کر دیا۔ وہاں لکھا ہے کہ جس گھر میں کھیتی باڑی کا سامان یا آلات داخل ہو جائیں اللہ وہاں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ یہ واقعی پڑھنے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ مطلب کیا زراعت کرنا یا فصلیں اگانا کوئی گناہ ہے؟ انسانی بقا تو اسی پر منحصر ہے۔ یہ بات تو مجھے اسلام کے عمومی تصور کے بالکل خلاف لگ رہی تھی۔ حال کی تشریح کی طرف جاتے ہیں تو اس کا اصل اور گہرا مطلب سمجھ آتا ہے۔ دیکھیں، یہ حدیث زراعت یا کسانوں کی توہین ہرگز نہیں کر رہی۔ تو پھر اس کا اصل کانٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ دراصل ترجیحات کے بدل جانے کی ایک سخت وارننگ ہے۔ اس کو اس دور کے پس منظر میں دیکھیں جب کسی قوم کا اصل مقصد اپنے نظریات کی حفاظت، حق کی سربلندی اور ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا ہو۔ یعنی وہ اعلیٰ مقاصد اور جہاد؟ بالکل، لیکن وہ قوم اچانک ان اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر صرف زمین کے ٹکڑوں سے محبت کرنے لگے۔ وہ اپنی ساری توانائیاں صرف فصلوں کو بچانے، مادی فوائد سمیٹنے اور دنیاوی آسائشوں کے گرد گھومنے لگے۔
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ قوم اپنا دفاعی اور عسکری جذبہ کھو دیتی ہے۔ سمجھ گئی۔ یعنی جب کمفرٹ زون سب کچھ بن جائے۔ ہاں، جب لوگ آرام طلبی کے عادی ہو جائیں اور ان کی سب سے بڑی فکر صرف ان کا مال اور فصلیں ہوں، تو بیرونی طاقتیں بآسانی ان پر قبضہ کر لیتی ہیں، اور وہ قوم اپنی ان مادی چیزوں کو بچانے کی خاطر ہر طرح کا ظلم اور غلامی برداشت کرنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی مسئلہ حل چلانے میں نہیں ہے، مسئلہ اس آرام دہ خول میں ہے جو انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ جب مادی چیزوں کی محبت نظریات پر حاوی ہو جائے تو ذلت مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن انفرادی سطح پر کیا کوئی شخص خود بھی اپنے لیے اس عذاب کا انتخاب کرتا ہے؟ کیونکہ ذرائع میں ایک اور حدیث کا ذکر ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ خود کو ذلیل کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی خود کو ذلیل کرے؟ یہ ایک بہت اہم اور روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا نقطہ ہے۔ جب صحابہ کرام نے بھی یہی سوال کیا کہ کوئی خود کو کیسے ذلیل کرتا ہے، تو جواب دیا گیا کہ وہ شخص ایسے مصائب، آزمائشوں یا ذمہ داریوں کو خود پر لاد لیتا ہے جنہیں برداشت کرنے کی اس میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر بوجھ اٹھا لینا۔ اس کی کوئی آج کے دور کی مثال؟ اس کی اگر ہم آج کے دور میں مثال لیں تو ایک شخص جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرض لے کر ایک جھوٹا لائف سٹائل اپناتا ہے، یا بلا وجہ ایسے تنازعات اور لڑائیوں میں کود پڑتا ہے جہاں اس کے پاس کوئی جواز یا طاقت نہیں ہوتی، آخرکار کیا ہوتا ہے؟ اسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔ بالکل، اسے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ خود کو اپنے ہی ہاتھوں ذلیل کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ 4 ذرائع واضح کرتے ہیں کہ ایک باشعور انسان کو اپنی حدود اور استطاعت کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک زبردست عملی سبق ہے، لیکن رکیں، یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا تضاد ابھر رہا ہے۔ وہ کیا؟ اب تک ہم نے ذلت کو ایک خوفناک عذاب، ایک بیماری اور ایک لعنت کے طور پر دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے کیسے بچنا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر انہی ذرائع میں آگے چل کر اسی ذل کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ حصہ بہت ہی منفرد ہے۔ اگر یہ اتنی تباہ کن چیز ہے تو پھر ذرائع میں اس کی تعریف کیوں موجود ہے؟ یہ تضاد کیسے حل ہوگا؟ اصل میں یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ اس تصور کی وہ معراج ہے جہاں ہمیں ظلم مذموم یعنی ناپسندیدہ اور بری ذلت، اور ظلم محمود یعنی پسندیدہ اور اعلیٰ ذلت کے درمیان لکیر کھینچنی ہے۔ جو محمود یعنی پسندیدہ ذل ہے وہ ظاہری کمزوری نہیں، بلکہ حقیقتاً دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اچھا، تو اس محمود ذل کی صورتیں کیا ہیں ذرائع میں؟ ذرائع میں اس کی 3 انتہائی خوبصورت صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم ترین صورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مکمل ذلت اور عاجزی۔ امام ابن القیم اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کی بندگی اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے دل میں اللہ کے لیے غایت درجے کی محبت کے ساتھ ساتھ غایت درجے کی ذلت اور انکساری نہ ہو۔ یعنی وہ تذلل جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی، مرضی کا جھکاؤ۔ اور باقی 2 صورتیں کون سی ہیں؟ المؤمنین، یعنی وہ مومنوں کے حق میں ذلیل ہوتے ہیں۔ تو یہاں ذلیل ہونے کا مطلب بزدلی تو نہیں ہوگا، رائٹ؟ بالکل نہیں۔ یہاں ذلیل ہونے کا مطلب ہرگز بزدلی یا کمزوری نہیں، بلکہ اس کا مطلب شفقت، نرمی اور اپنے بھائیوں کے لیے تواضع اختیار کرنا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری صورت؟ اور تیسری صورت والدین کے سامنے ذلت اختیار کرنا ہے۔ سورۃ الاسراء کا حکم ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ کہ رحم دلی سے ان کے سامنے عاجزی کے بازو بچھا دو۔ یہاں میں تھوڑا سا الجھ رہی ہوں۔ آج کل کی جو سائیکالوجی ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنی حدود یعنی باؤنڈریز مقرر کرنی چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے، اور کسی کے سامنے غیر ضروری نہیں جھکنا چاہیے، چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ تو کیا والدین کے سامنے ذلت اختیار کرنے سے انسان کی اپنی خود اعتمادی ختم نہیں ہو جاتی؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے، لیکن ذرائع اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ والدین کے سامنے اس جھکاؤ کی بنیاد خوف یا مجبوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیاد رحم یعنی رحم دلی اور محبت ہے۔ یعنی یہ ایک احسان کا جذبہ ہے۔ بالکل۔ جب آپ کسی ایسے شخص کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں جس نے آپ کو اس وقت پالا جب آپ واقعی بے بس تھے، تو یہ آپ کی کمزوری کی نہیں بلکہ آپ کی اخلاقی اور جذباتی طاقت کی علامت ہے۔ یہ احسان کا بدلہ احسان سے دینے کا نام ہے۔
یہ وہ ذلت ہے جو دراصل انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے۔ یہ تشریح تو بالکل ذہن صاف کر دیتی ہے۔ اگر میں اس پوری بات کو ایک تشبیہ دوں تو مجھے یہ کشش ثقل یعنی گریوٹی کے اصول کی طرح لگتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم صحیح قوت یعنی کائنات کے خالق اور ان رشتوں کے سامنے خود کو گرا دیں یا جھکا دیں جن کا اس نے حکم دیا ہے، تو وہ قوت ہمیں زمین پر مضبوطی سے کھڑا رکھتی ہے، ہمیں ایک توازن اور ایک سینٹر فراہم کرتی ہے۔ بہت عمدہ بات ہے۔ لیکن اگر ہم کشش ثقل کے اس اصول سے بغاوت کریں اور خود کو مادی طاقتوں، دولت یا لوگوں کے سامنے گرائیں، تو وہ قوتیں ہمیں اٹھاتی نہیں بلکہ پوری طرح کچل کر رکھ دیتی ہیں۔ کیا لاجواب مثال ہے! یہ بالکل درست ہے۔ اب اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کو اس فطری توازن سے ہٹا کر اس مذموم ذلت کی گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں؟ ہاں، وہ کیا چیزیں ہیں جو اس طرف دھکیلتی ہیں؟ ذرائع نے اس زوال کے سفر کے لیے باقاعدہ وجوہات کی نشاندہی کی ہے، اور ان میں سب سے پہلی اور گہری وجہ گناہ اور توبہ سے دوری ہے۔ حضرت حسن بصری کا ایک انتہائی کاٹدار قول ہے کہ گناہگار انسان چاہے کتنی ہی شاندار سواریوں یعنی آج کے دور میں مہنگی ترین گاڑیوں پر گھومیں، ان کے قدموں کی چاپ سے کیسی ہی شان و شوقت کیوں نہ جھلکتی ہو، ذلت ان کے دلوں میں پوری طرح پیوست رہتی ہے۔ اللہ نے یہ اٹل فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے وہ ضرور ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ یہ ایک بہت گہرا نفسیاتی پہلو ہے، یعنی انسان باہر سے رعب جھاڑ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس سیکیورٹی گارڈز اور پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ اندر سے ایک نامعلوم خوف، احساس کمتری اور پستی کا شکار رہتا ہے۔ اسے ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ اس کی اصلیت نہ کھل جائے۔ بالکل، اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا بڑا سبب تکبر ہے۔ یہ ذرائع میں موجود سب سے دلچسپ اور عبرتناک تضادات میں سے ایک ہے۔ وہ کیسے؟ تکبر سے ذلت کیسے آتی ہے؟ احادیث بتاتی ہیں کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، قیامت کے دن انہیں انسانوں کی شکل میں مگر چونٹیوں کے برابر کر کے اٹھایا جائے گا، اور ہر طرف سے ذلت انہیں گھیر لے گی۔ اللہ اکبر! چونٹیوں کے برابر؟ ہاں، یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ تکبر دراصل انسان کی اندرونی عدم تحفظ اور کمزوری کا پردہ ہوتا ہے۔ جس بڑائی کا اس نے جھوٹا دعویٰ کیا، آخرت میں قدرت اس کے جسم کو اتنا ہی حقیر بنا دے گی جتنا وہ حقیقت میں اندر سے تھا۔ استغفر اللہ۔ ہاں، یہ منظر تو تصور کرنے سے ہی خوف پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع میں کوئی اور سبب بھی بیان ہوا ہے؟ جی، اس کے علاوہ ذرائع نفاق اور خواہشات کی پیروی کو بھی ذلت کا سبب بتاتے ہیں۔ منافقین کا المیہ یہی تھا کہ وہ دنیاوی طاقتوں کے ساتھ مل کر عزت ڈھونڈتے تھے، جبکہ عزت کا سرچشمہ تو صرف اور صرف اللہ، اس کا رسول اور مومنین کی جماعت ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پریکٹیکل لائف کے حوالے سے؟ جب ہم عملی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ذرائع ایک اور بہت بڑے سبب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے مالی انحصار اور معاشی کمزوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے، جنگل جائے، لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بازار میں بیچے، تو یہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلائے، چاہے لوگ اسے کچھ دیں یا نہ دیں۔ اس حدیث کی نفسیاتی گہرائی کیا ہے؟ مطلب کیا محض لکڑیاں کاٹنا ذلت سے بچا لیتا ہے؟ اور خود مختاری کا ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے تو چاہے وہ کام بظاہر کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایک خودداری اور نفسیاتی آزادی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بالکل، لیکن جب وہ لوگوں سے مانگتا ہے یا ان کے احسانات تلے دبتا ہے تو وہ دراصل اپنا وقار ان کے پاس گروی رکھ دیتا ہے۔ جس کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں، آپ کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو 100% سچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معاشرے میں سود کا نظام پھیلتا ہے، لوگ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں محنت چھوڑ دیتے ہیں تو ان پر ذلت مسلط ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ 6 اور ایک آخری مگر انتہائی مہلک سبب جس کا ذرائع نے ذکر کیا ہے، وہ مسلمانوں کا آپس کا تفرقہ ہے۔ ہاں، ڈویژن ہمیشہ کمزور کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اندرونی دھڑے بندیوں کا شکار ہوئی تو باہر کے دشمنوں کے لیے انہیں ذلیل کرنا سب سے آسان کام ثابت ہوا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
ہم نے اس بیماری کی تمام علامات تو دیکھ لیں، ہم نے سمجھ لیا کہ تکبر، گناہ، معاشی انحصار اور آپس کی ناچاکی ہمیں زوال کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اب اگر ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہے تو ذرائع کیا علاج تجویز کرتے ہیں؟ عزت کو دوبارہ حاصل کرنے کا بلو پرنٹ کیا ہے؟ اس کا علاج بھی انہی ذرائع میں بہت واضح ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط ایمان اور عمل صالح پر استقامت ہے۔ قرآن وعدہ کرتا ہے کہ جن لوگوں نے بھلائی کی روش اپنائی، قیامت کے دن ان کے چہروں پر کوئی غبار، کوئی تاریکی اور کوئی ذلت نہیں چھائے گی۔ ان کا ظاہر اور باطن دونوں محفوظ اور روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پریکٹیکل ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ عزت حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا اور حتمی فارمولہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس تاریخی قول میں پوشیدہ ہے۔ ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اب اگر ہم اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے جس سے اللہ نے ہمیں عزت دی، تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ ہاں، یہ قول تو صرف ایک تاریخی حقیقت نہیں ہے، یہ تو انسانی نفسیات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ یعنی جب آپ اپنی پہچان، اپنی قدر اور اپنا وقار ایک ایسی چیز کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جو لازوال ہے، یعنی آپ کا ایمان، تو کوئی دنیاوی طاقت آپ سے وہ عزت چھین نہیں سکتی۔ بالکل درست۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حقیقی آزادی اور عزت کا سفر ہمیشہ پہلے اندرون سے شروع ہوتا ہے۔ انسان پہلے روحانی اور ذہنی سطح پر زنجیریں توڑتا ہے۔ جب وہ اندر سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر مادی دنیا میں اس کے اسباب اختیار کرنے میں بھی برکت آتی ہے۔ اسی لیے ذرائع میں مادی اور روحانی دونوں طرح کی تیاری کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور طاقت اور وسائل تیار رکھو، اور ساتھ ہی روحانی سطح پر دعاؤں کا اہتمام کرو۔ صحیح۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں فقر، قلت اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ قناعت پسندی اور مسلمانوں کا آپس میں جڑے رہنا وہ قلعے ہیں جو کسی بھی قوم کو ذلت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آج کی اس طویل اور گہری گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سچی عزت اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنی مرضی سے، محبت اور شعور کے ساتھ کائنات کے خالق کے سامنے اپنی گردن جھکاتا ہے، یعنی تذلل اختیار کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ بظاہر ایک جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واحد عمل ہے جو انسان کو دنیا کے ہر فرعون، ہر جھوٹے لالچ اور ہر خوف کے سامنے ذلیل ہونے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیتا ہے۔ ہم نے جانا کہ گناہ، تکبر اور مادی انحصار کیسے دیمک کی طرح انسان کو اندر سے چاٹتے ہیں، استغفر اللہ، اور کیسے محنت، ایمان اور حق سے جڑے رہنا ہمیں ناقابل شکست بنا دیتا ہے۔ واقعی میرا خیال ہے اس سے بہتر خلاصہ ممکن ہی نہیں۔ اب اس ساری زبردست معلومات کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس جائزے کے اختتام پر میں ہر سننے والے کے ذہن میں ایک چھپتا ہوا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں سوسائٹی ہمیں مسلسل یہ باور کرواتی ہے کہ ہماری عزت اور ہماری ویلیو صرف اس بات میں ہے کہ ہمارا بینک بیلنس کتنا ہے، ہم نے کون سے برانڈز پہنے ہیں، یا سوشل میڈیا پر ہمارے کتنے ہزار فالوورز ہیں، یعنی ایسی تمام چیزیں جو انتہائی عارضی ہیں اور جن پر ہمارا کوئی حقیقی کنٹرول نہیں، تو کیا ہم لا علمی میں اپنے ہی ہاتھوں سے ایک نئے اور چمکدار ذل کا، ایک جدید غلامی کا توق اپنے گلے میں نہیں ڈال رہے؟ یہ وہ بات ہے جس پر ہم سب کو تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں بس اتنا ہی۔ علم کی اس جستگی میں شامل رہنے کا شکریہ۔